اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر گواہ بنائیں گے۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی خواہش کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جاتا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ تم کہتے ہو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ ہاں، اگر رات چلتے گزرو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ اے نبی، کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ دوست اور مددگار کے طور پر کافی ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ الفاظ کو ان کے موقع محض سے پھیر دیتے ہیں اور پھر اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر سچے دین کے خلاف طعنہ زنی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور کہتے ہیں سنو اگرچہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کچھ سنایا جائے، اور آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں رائینا، یعنی اے ہمارے چرواہے۔ اور بے شک اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور ہماری بات سنیے اور ہماری طرف نظر کیجیے تو ان کے لیے بہتر اور نہایت مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، چنانچہ وہ سوائے چند لوگوں کے ایمان نہیں لاتے۔ اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تم ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں پیچھے کی طرف پھیر دیں، یا ان پر اسی طرح لعنت بھیجیں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت بھیجی تھی۔ اور یاد رکھو اللہ کا حکم اٹل ہے۔ بے شک اللہ یہ گناہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے جھوٹ گھڑا اور بڑے گناہ کا کام کیا۔ اے نبی، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی خود بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور لوگوں پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اور ان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے۔ آیت نمبر 46 اور 47۔ رائنا اس کے معنی ہے ہمارا لحاظ اور خیال کیجیے۔ بات سمجھ میں نہ آئے تو سامع اس لفظ کا استعمال کر کے متکلم کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، لیکن یہودی اپنے بغض و عناد کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے، جس سے اس کے معنی میں تبدیلی اور ان کے جذبہ انا کی تسلی ہو جاتی۔ مثلاً وہ رائنا کی بجائے رائنا بامانی ہمارے چرواہے یا رائنا بامانی احمق کہتے۔ اس کلمے کی بجائے انظرنا کے استعمال کے لیے مسلمانوں کو کہا گیا۔ حسن البیان سواد 110۔ نمبر 2، یہ آیت یہود و انصارہ کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس میں ان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کی تعلیمات پر ایمان لائیں، تو ان کا ایمان قابل قبول ہے، ورنہ نہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا اگر تیرے پاس اس وقت زمین بھر مال ہو تو اس کو دے کر اپنی جان بخشی کروانا پسند کرے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں، یہی میری تمنا ہے۔ تو اللہ حاکم الحاکمین فرمائے گا میں نے تو اس سے بہت آسان بات اس سے طلب کی تھی جبکہ تو آدم کی پشت عالم ارواح میں تھا کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تو نہ مانا اور شرک ہی پر اڑا رہا۔ صحیح البخاری الحدیث الانبیاء باب نمبر 1 حدیث نمبر 3334۔ نمبر 2، جبت
तागूत के मानी बहुत वसी हैं। जिब से मुराद बुत काहन या साहर और तागूत से मुराद झूठे मबूद। गोया हर वो चीज जो अल्लाह के सिवा इसकी इबादत की जाए, इस पर भरोसा, इससे आनत, इससे मदद और इस्तगासा इस हद तक जितना कि अल्लाह से होना चाहिए किया जाए तो वह तागूत कहलाएगी। लेकिन इसमें इस दुनिया के अमूर में एक दूसरे की मावनत या मदद करना दाखिल नहीं है, क्योंकि खैर के कामों में तावन और बुराई के कामों में अदम तावन तो शरीयत मतरहा का हुक्म है। नीज मलाखत करें हाशिया सूरा बकरा 257/2। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।